السلام علیکم۔ آج منگل ہے، مئی کی 17 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے صدارتی ریفرنس پر آرٹیکل 63A کے حوالے سے تشریح کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ منحرف رکن کا ووٹ شمار ہی نہیں کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ 2 کے مقابلے میں 3 ججز کی اکثریت سے سنایا۔ عدالت کے اس فیصلے سے پنجاب حکومت پر سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے، جہاں 25 منحرف ارکان کے ووٹ شمار نہیں ہوں گے۔ عدالت نے تاحیات نااہلی کا فیصلہ پارلیمان پر چھوڑ دیا ہے اور حکومت کو قانون سازی کے لیے کہا ہے۔ اور اب یوکرین سے متعلق خبریں۔ یوکرین نے پیر کے روز محصور شہر ماریاپول میں ازوستال اسٹیل پلانٹ سے 260 سے زائد یوکرینی جنگجوؤں کو نکال لیا ہے۔ یوکرین کے نائب وزیر دفاع آنا مالیار نے بتایا کہ 53 شدید زخمی جنگجوؤں کو ماریاپول کے نوازوسک کے ہسپتال میں لے جایا گیا ہے۔ خیال رہے کہ نوازوسک شہر روسی فوجیوں اور روسی حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں کے قبضے میں ہے۔ مالیار نے مزید کہا کہ بچا کر نکالے گئے جنگجوؤں کو روس کے ساتھ ممکنہ قیدیوں کے تبادلے سے مشروط کیا جائے گا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ماریاپول سے فوجیوں کے انخلاء کے بارے میں قوم سے اپنے رات کے ویڈیو خطاب میں بات کی۔ دوسرے 211 جنگجوؤں کو اولینیوکا نامی قصبے میں لے جایا گیا ہے۔ یہ علاقہ بھی روسی حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں کے کنٹرول میں ہے۔ صدر جو بائیڈن نے یونانی وزیر اعظم کیریاکوس میتسوتاکس کا شکریہ ادا کیا ہے، جنہوں نے یوکرین پر روس کے حملے کے بعد اس کی اخلاقی حمایت کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے پیر کو وائٹ ہاؤس میں یوکرین تنازع کے بارے میں بات چیت کی۔ میتسوتاکس یونان کی جنگ آزادی کے آغاز کے 200 سال پورے ہونے کے موقع پر منگل کو کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں۔ میتسوتاکس نے یونان کو توانائی کا مرکز بنانے کے خیال کو آگے بڑھایا ہے، جو جنوب مغربی ایشیا اور مشرق وسطی سے گیس کو مشرقی یورپ تک پہنچا سکتا ہے اور توانائی کے لیے روس پر مشرقی یورپ کے انحصار کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے پیر کو کہا کہ انہوں نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا کے ساتھ یوکرین کی معیشت کے لیے مالی مدد کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ یورپی کمیشن کو بدھ کو یوکرین کے لیے مالی امداد کا ایک نیا پیکج تجویز کرنے والا ہے، جس میں کیف کو فوری لیکوڈیٹی فراہم کرنے کے لیے نئے قرضے اور ملک کی تعمیر نو کے لیے طویل مدتی فائنانسنگ کے وعدے شامل ہیں۔ یوکرین میں جنگ کی وجہ سے آدھے کاروبار بند ہو گئے ہیں اور ایک طویل تنازع یوکرین کی اکثریت کو غربت یا غربت کے قریب کر سکتا ہے۔ یو این ڈی پی نے کہا ہے کہ یوکرین اور جاپان نے $100 ملین کے قرض کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد بنیادی طور پر یوکرین میں کمزور لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ یوکرین پر روسی حملے کے پیش نظر فن لینڈ کے بعد اب سویڈن نے بھی نیٹو کی رکنیت کے لیے درخواست دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سویڈن کی وزیر اعظم میگڈالینا اینڈرسن نے پیر کے روز دارالحکومت اسٹاک ہوم میں قانون سازوں سے خطاب کرتے ہوئے ملک کی سیکیورٹی پالیسی میں تاریخی تبدیلی کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ سویڈن کی سوچ اپنے ہمسایہ فن لینڈ سے ملتی ہے، جس کی حکومت نے اتوار کے روز نیٹو اتحاد میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے پیر کے دن کہا کہ ماسکو کا سویڈن یا فن لینڈ کے ساتھ کوئی براہ راست مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس خطے میں فوجی زیریں ڈھانچہ داخل ہونے سے ہماری جانب سے رد عمل آنا لازمی ہے۔ پاکستان کے معاشی مرکز اور سب سے بڑے شہر کراچی میں ایک ہفتے میں 2 بم دھماکوں میں 2 درجن سے زائد افراد زخمی اور 2 ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں۔
جبکہ گزشتہ ماہ جامعہ کراچی میں چینی اساتذہ کی گاڑی پر خودکش حملے میں بھی 4 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ سیکیورٹی تجزیہ کار اسے جہاں ایک بار پھر سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کی ناکامی سے تعبیر کر رہے ہیں، تو دوسری جانب بعض تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ افغانستان میں گزشتہ برس حکومت کی تبدیلی کے بعد دہشت گرد عناصر کو کھلی آزادی مل گئی ہے اور وہاں برسر اقتدار طالبان حکومت اب تک ان پر قابو پانے میں ناکام نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی کارروائیاں نہ صرف افغانستان بلکہ پاکستان کے صوبے بلوچستان اور اب سندھ میں بھی کرنے میں مصروف ہیں۔ جبکہ خیبر پختونخوا میں پہلے ہی فوج مسلسل ایسے عناصر کے خلاف آپریشن کر رہی ہے۔ ادھر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت امن و امان کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے اور اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جامعہ کراچی میں ہونے والے خودکش بم دھماکے کی تحقیقات میں بھی پیش رفت ہوئی ہے اور اس بارے میں جلد کامیابی ملنے کے امکانات ہیں۔ پاک فوج کے پشاور کے کور کمانڈر اور ISI کے سابق سربراہ جنرل فیض حمید کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی وفد پچھلے 2 دنوں سے کابل میں افغان طالبان رہنماؤں کی وساطت سے کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات کے لیے مقیم ہے۔ افغانستان میں برسر اقتدار طالبان کے ذرائع نے رابطے پر وائس آف امریکہ کو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور ان کے وفد کی کابل میں موجودگی اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کی تصدیق کی ہے، تاہم ذرائع نے اس سلسلے میں مزید تفصیلات فراہم کرنے سے گریز کیا ہے۔ کابل سے آمدہ اطلاعات کے مطابق فریقین میں مصالحت کے لیے مذاکرات افغان حکومت بالخصوص حقانی نیٹ ورک کے سربراہ اور وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کے کوششوں سے ہو رہے ہیں۔ مصالحت کے لیے دونوں سے جاری مذاکرات کے نتائج کے بارے میں فی الوقت کچھ کہنا قابل ہوگا۔ مذاکرات کے دوران سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے بویا میں پیر اور منگل کی درمیانی رات ایک کارروائی میں کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے 2 اہم جنگجوؤں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے، تاہم کالعدم تنظیم کے ذرائع نے حکومتی عہدیداروں کے موقف کو مسترد کرتے ہوئے مبینہ جنگجوؤں کی ہلاکت سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ طالبان کے ڈپٹی لیڈر وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے ایک خصوصی انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ امریکہ ان کا دشمن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اب انہیں دشمن تصور نہیں کرتے اور ان سے سفارتکاری کا راستہ کھلا ہے۔ انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ ان کا ملک کبھی بھی امریکہ کے لیے دہشت گردی کا خطرہ نہیں بنے گا۔ انہوں نے یہ یقین دہانی CNN کی کرسچین امان پور کے ساتھ ایک انٹرویو میں کرائی جو پیر کے روز نشر ہوا۔ ان سے جب افغانستان میں لڑکیوں کے اسکول کھولنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی یہاں لڑکیوں کی تعلیم کا مخالف نہیں ہے اور آپ جلد اس بارے میں اچھی خبر سنیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسکول کھولنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں ایسے حالات پیدا کرنے ہیں کہ ان کی عزت اور حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے رچرڈ بینٹ نے کابل میں طالبان عہدیداروں اور اعلیٰ تعلیم کے وزیر کے ساتھ پیر کے روز ملاقات کی۔ طالبان کی بخاطر خبر رساں ایجنسی کے مطابق طالبان کے قائم مقام وزیر نے رچرڈ بینٹ کو طلباء کی کلاسوں کا دورہ کرنے کی دعوت دی تاکہ وہ یونیورسٹی کے تعلیمی عمل کا جائزہ لے سکیں۔ اطلاعات کے مطابق وہ افغانستان میں 10 روز رہیں گے اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کے لیے افغانستان میں انسانی حقوق سے متعلق رپورٹ تیار کریں گے۔ اسی اثناء میں قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی نے اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ ڈیبرا لیون سے ملاقات کی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے ڈیبرا لیون کے ایک ٹویٹ کا حوالہ دیا جس میں انہوں نے ترقیاتی کاموں کے لیے مشترکہ جدوجہد کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اتر پردیش کے شہر بنارس کی ایک ذیلی عدالت کی مقرر کردہ ٹیم کی جانب سے گیان واپی مسجد کے سروے اور ویڈیوگرافی کے بعد ہندو فریق کے ایک وکیل نے مسجد کے وضو خانے میں ہندو مذہب کی علاوت شیو لنگ پائے جانے کا دعویٰ کیا،
جس کے بعد عدالت نے اس حصے کو سیل کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے یہ ہدایت بھی کی کہ وہاں کوئی وضو نہیں کرے گا اور صرف 20 افراد ہی مسجد میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ گیان واپی مسجد کی منتظمہ کمیٹی نے شیولنگ پائے جانے کے دعوے کی تردید کی ہے۔ مسجد انتظامیہ کمیٹی کے وکیل کا کہنا ہے کہ ہندو فریق جس چیز کو شیولنگ قرار دے رہا ہے وہ دراصل وضو خانے کا فوارہ ہے۔ سپریم کورٹ مسجد منتظمہ کمیٹی کی درخواست پر 19 مئی کو پھر سماعت کرے گی۔ لیبیا کے دارالحکومت میں منگل کو اس وقت جھڑپیں شروع ہو گئیں جب پارلیمنٹ کے مقرر کردہ وزیر اعظم فتح بشاغا نے حکومت کو ایک حریف انتظامیہ سے لینے کی کوشش کی جس نے اقتدار چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اس بحران سے لیبیا کو 2 سال کی نسبتاً امن کے بعد ایک طویل لڑائی یا باشاغا کی مشرقی حمایت یافتہ حکومت اور عبداللہ الدبیبہ کی ماتحت طرابلس کی حکومت کے درمیان تقسیم کی جانب دھکیلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ تعطل نے پہلے ہی لیبیا کی تیل کی تنصیبات کو جزوی طور پر بلاک کر دیا ہے اور اس کے غیر ملکی محصولات کے اہم ذرائع کو نصف کر دیا ہے۔ بحران کے حل کے لیے یا نئے انتخابات کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے سفارتکاری کی رفتار بہت سست ہے۔ امریکہ کے سینکڑوں فوجی صومالیہ واپس آ رہے ہیں تاکہ وہاں کی حکومتی فورسز کی الشباب باغی گروپ کے خلاف انسداد بغاوت کی کارروائیوں میں بہتر مدد کر سکیں۔ واشنگٹن میں وائس آف امریکہ کے چیف قومی نامہ نگار اسٹیو ہرمن کی تفصیلات کے مطابق محکمہ دفاع کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے کو تبدیل کرتے ہوئے امریکی فوجیوں کو صومالیہ میں دوبارہ تعینات کیا جا رہا ہے۔ مسلسل فوجی موجودگی کو ہٹانے کا فیصلہ پچھلی انتظامیہ نے کیا تھا۔ موجودہ انتظامیہ اس پر نظر ثانی کرنا چاہتی تھی۔ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر پالیسی سازی کے عمل کا فیصلہ کیا۔ امریکی حکام کے مطابق دوبارہ تعیناتی کا فیصلہ اس وقت کیا گیا جب یہ واضح ہو گیا کہ امریکی افواج کو وقفے وقفے سے صومالیہ بھیجنا غیر مؤثر اور غیر مستحکم تھا۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم آپ کے بے انتہا مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو اور کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو بھی اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔